الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ پاک کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہم اور آپ کو اس کے دین کی نسبت سے جمع فرمایا اور دین کی کچھ بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگیں، اللہ اسے قبول فرمائے، بافیض بنائے، اس کا فائدہ، اس کا فیض دور دور تک پہنچے اور اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں اور دنیا میں ساری انسانیت کے حوالے سے سب کو سکون ملے، سکھ اور شانتی ملے، سب اللہ کو پہچانے، اللہ کے اچھے اور سچے بندے بنے، نیک بنے، ایک بنے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی بھی ہم دل سے دعا کریں۔ بعض احباب کی طرف سے ایک بات آئی اور اچھی بات ہے وہ کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن نئے نئے فتنے ہیں، تو فتنوں سے متعلق قیامت کے قریب جو چیزیں، جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان سے متعلق کچھ باتیں اگر مذاکرے میں آئے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس طریقے سے کہ ہم ایک تو ان سے واقف ہوں گے، ان کو جانیں گے، اس سے بڑھ کر ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس چیز کو پہچانیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال تقریباً پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ آج ایسے نظر آ رہی ہیں ہم کو، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر، کھلی آنکھوں سے دیکھ کر آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے ہم پر اس لائن سے، اس عنوان سے بھی بڑا احسان کیا کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ مستقل ایک اہم باب ہے اور بہت اہم شعبہ ہے۔ آج چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، دور دور تک اس کی باتیں مذاکرے میں نہیں آتی ہیں، لیکن حالات ہم کو بتا رہے ہیں کہ اب ان کا مذاکرہ ضروری ہے، تو اس لیے اس عاجز کا ارادہ ہوا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث جبرائیل حدیث شریف کی کتابوں میں یہ لمبی حدیث ہے، میں اب اس کو ذرا سیدھے سادے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ بعد لوگ سمجھیں گے کیا حضرت
इसको सब दबा को टिकाए ही दिसता है, अच्छा पकड़ डाले ही, अच्छा टाइट बोल रखी ना अगर को, ज़रा लाइट बोले तो भी अच्छा रहेगा ना अगर को। इसके लिए अब हम ज़रा अब लाइट भी बोलते हैं। एक मर्तबा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बैठे थे। ये बोलने वाले, रिवायत करने वाले हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। एक एक चीज़ भी पॉइंट से नोट करते जाओ। ये बात जो नकल कर रहे हैं, ये पूरा वाक़या जो बयान कर रहे हैं और पूरी चीज़ें बारीकी से हर चीज़ जो बयान कर रहे हैं, वो एक तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, एक बात। दूसरी बात, बाज़ रिवायतों में है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ये उम्र की बात है, आखिर की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के आखिरी हिस्से में ये पेश आया, ये वाक़या, इसलिए और अहम हो जाता है ये। वो वाक़या क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स सामने से आए। अच्छा, वो साहब, उनके कपड़े एकदम सफ़ेद हैं, बाला एकदम काले हैं। दो बातें हुई। नंबर 3, उन पर सफ़र की कुछ निशानी नहीं है। इंसान सफ़र से आता है तो कपड़े मैले कुचले रहते हैं, कपड़े में झुर्डियाँ रहती, ऐसा भी नहीं है। नंबर 4, हम में से कोई उनको पहचानता भी नहीं है। 4 बातें हुई। एक साहब तशरीफ़ लाए, एक साहब आए, कपड़े बिल्कुल सफ़ेद और बाल बिल्कुल काले सियाह, और उन पर सफ़र के निशानात भी नहीं है कि थकन है। इंसान सफ़र से आता रहे तो आँखें लाल हो गए रहते, कभी चेहरे पर आँखों में नींद के आसार रहते, या बदन टूटा हुआ रहता है, कपड़े मैले रहते, कपड़े में झुर्डियाँ हैं, मैल है। ये अलग बात है, आज दीवाना ज़माना आ गया है। अच्छे कपड़े ले को फाड़ को पहनते इसके थे, वाह। पहले कपड़े फटे तो सिला को पहनते थे, अब अच्छे कपड़े ले को फाड़ को पहनते। एक जने मुझे सदरी लगती है, हजरत ये वास्कोट पहनो हजरत कर को, बहुत अच्छा हजरत, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत वैरायटी का, ये वो के आगे किस बोल को, बहुत भारी हजरत तुम्हें पहनो के। माई एक बार पेन या पेन को निकाले तो देखे तो छिचड़क सका होगा है, पूरा ढीला होगा, उतने झुल्डियाँ पड़ गए। मैं बोला क्या रे बाबा तू इतनी तारीफ करा नहीं हजरत, ये आज का स्टाइल गया, वाह अरे वाह। ये चे आजकल की ऐसी चीज। एक जना ऐसा कपड़ा पहन लगाया करते, एक हजरत पूछे करते क्या आप ऐसा पहना है ना, तो नहीं हजरत ये लूज फिटिंग क्या करते। हजरत बोले कहते बात वैसी नहीं है, बात जरा फलटाक बोल, तेरी फिटिंग लूज है घर को, वैसा होगा है जमाना। खैर, तो कपड़े भी साफ सुथरे हैं और उन कपड़ों पर, चेहरे पर, बदन पर सफ़र के आसार भी नहीं है। अब सुनो, आजकल बोले तो एसी कार में बैठे, पुश बैक सीट है, क्या अभी मैल नहीं है, पूरा सब पोछ पोछ को रखे हैं। आजकल टिश्यू पेपर भी, सैनिटाइजिंग की बाटला भी सब रख लो को सफ़र करते, अलग बात। पुराने ज़माने में ऊँट पर सफ़र करना, रेगिस्तान में सफ़र करना, ये एक बार धूल मट्टी उड़ी तो खुद ब खुद कपड़े चरंगे जाएंगे, सफ़ेद कपड़े पीले हो जाएंगे। ऊँट पर चढ़ना उतरना अलग बात है। एक बार ऊँट पर चढ़ को उतर को देखो, कपड़े में कितने झुल्डियाँ पड़ते, कितने कर्रे पड़ते कर को, तो कपड़े भी मैले।
لیکن ان کا حال ویسا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سفر سے آئے نہیں جیسا معلوم ہوتا. اچھا سفر سے نہیں آئے ہیں بولے تو کیا مدینہ والے ہیں کیا؟ اسی بستی والے ہیں کیا؟ اگر ایسی بات رہی تو کوئی نہیں تو کوئی ان کو پہچاننا نہ، کوئی تو بھی جانتا ہے کیا، تو ویسا بھی نہیں ہے. تو کنفیوژن ہے کہ ارے بابا یہاں والے بھی دکھتے نہیں، باہر والے بھی دکھتے نہیں، پھر کون ہی چینو کر کو ایک کوشچن مارک. خیر وہ آئے اور مجلس میں آ کر کیا کیے، سیدھا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور کیسا بیٹھے؟ دو زانوں، اتحیات میں بیٹھتے نا ویسا. ارے یہ کیا رے بابا، ہمیں سب جب سے بیٹھے ہیں گھنٹے سے بیٹھے ہیں تو رے ابھی چاہ کو اتنا سامنے آ بیٹھ گئے نا انہوں ہوگا تو اتنا نہیں، بلکہ اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے بھی ملا دیے. ابا ان کے گڑگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑگے سے ملا ڈالے. اب بھی تعجب، کیا رے بابا انہیں آدمی کون رہی نے، ہمیں اتنا ڈر کو ادب سے دور بیٹھتے ہیں، انہیں اتنا قریب آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑگے سے گڑگے لگا لگ بیٹھ گیا ہے تو رے کون انہیں ایسا کر کو سوچتے ہیں. اور آگے کیا کرے، اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر بھی رکھ دیے. ابا یہ کیا رے بابا، اتنا ہم نہ ہمت اتنی نظر اٹھانے، انہوں ہاتھ ہی اٹھا کو رکھ ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر. ایسا کر کے سوٹ لے کر سب بھی دیکھتے ہیں. آ کر بیٹھے، پھر شروع کرے سوالات کا سلسلہ. کیا مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال. آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کرتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ اب میری ماں اور بہنیں سنو غور سے، ہم کو ایک ایک چیز نوٹ کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ہمارے سے پوچھے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایسے سوالات کرے تو جوابات دینا ہے. اس کے واسطے سوال بھی اسی میں ہے، جواب بھی اسی میں ہے. سبحان اللہ. تو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سمجھ گئے؟ اور یاد رکھ لو پیپر بھی لیک ہو گیا ہے، جوابات بھی ہمارے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے رہے ہیں، تو اس لیے اس کو یاد کر لینا. تو پہلا سوال کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے، یعنی دل سے گواہی، جو شہادت کی گواہی دینا، دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا اور دل سے یقین کرنا. کس کی؟ شہادت کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دل سے اس کو یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، دونوں چیزیں جمع ہونا. دل میں بھی رہنا یہ بات، زبان سے بھی بولنا اس کو. یہ الگ بات ہے کوئی گونگا ہو، مکہ ہو، بول نہیں سکتا ہو، دل میں یقین ہے، تب بھی اس کا ایمان وہ قابل قبول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک عورت آئی، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہے کر کے. تو اس سے پوچھے تو انہیں اشارہ کر کے دکھائی، اللہ کو اوپر آسمان کی طرف دکھا کر یہ ایک انگلی سے اشارہ کر کے، یہ ایک اللہ ایسا آپ اللہ کے نبی ہیں کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے. آج کل یہ مستقل ایک چیز ہے، گونگوں کی زبان، مکوں کی زبان. آج کل جماعتیں بھی ان کی چلتی، اشارے سے بیانہ کرتے. تم لوگ سامنے رہے تو میں بھی اشارہ کر کو دکھایا رہتا ہوں کیسا اشارے کرتے کر کو. آن لائن میں ہی سو اشارہ کر کو دکھائے تو بھی کیا بھی دکھیں گا بھی نہیں. کیسا نماز پڑھے تو کیا فائدہ، نماز چھوڑے تو کیسا عذاب کر کو. وہ بعض ہمارے ساتھیاں جو بیان سنے تھے وہ بولے ایسا زبردست بیان کرتے وہ لوگ، اس کے بعد ایسی تشکیل کرتے سبحان اللہ، کسے بھی چھوڑتے نہیں انہوں کو. خیر یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ آج کس سے کام لینا لے رہا ہے.
زبان ہے کچھ بھی بولتے نہیں کہ تو اللہ بتاتے ہم بے زبانوں سے بھی کام لے لیتے ہیں کر. آنکھ ہے عبرت کی نظروں سے نہیں دیکھتے تو اللہ نابینوں سے کام لے رہا ہے. کتنے حافظ قرآن ہیں، جید پکے حافظ قرآن ہیں، نابینا ہیں. کتنے اس میں علماء ہیں، کتنے اس میں قراء ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو ہماری قدرت کیسی ہے. تم لوگ اگر نہیں آئے تو ہم کس سے لینا، کس سے کام کرانا سب جانتے ہیں. اس لیے سب ارادہ کرو، نیت کرو، انشاءاللہ ہم بھی دین کی پوری خدمت کریں گے. اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ دین کی ہر خدمت کے لیے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی قبول فرما. تو یہ پہلے کلمہ، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرنے کی طاقت ہو تو حج کرو. تو یہ اسلام ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کی ادائیگی، حج ادا کرنا. یہ اسلام. پھر آنے والے صاحب نے، اب سنو غور سے، یہ جواب سننے کے بعد جواب سوال کر کے پوچھے، جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تو سن لو کر ہاں بالکل ٹھیک بولے آپ اگر بولے. ارے یہ کیا رہی ہے؟ اب کون تو بھی ہم نہ پوچھے حضرت یہ مسئلہ کیا حضرت، یہ حدیث کیا حضرت کر کو پوچھے. اب ہمیں ان کو حدیث بولے، مسئلہ بولے، وہ سو بھی سن لوگ برابر بولے حضرت، کریکٹ حضرت، ایسا حضرت کا تو دل میں کیا بات آتی معلوم رہا تو کئی کوئی آگ پوچھتا ہی نہیں. ٹھیک نہیں معلوم ہے آگ کو پوچھے بعد جواب دیا تو کریکٹ بولے کر کو کیسا بولتا ہی نہیں کر ایک بات رہتی ہے. خیر صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی تعجب کیا رہی ہے، آ کر پوچھے، پھر جواب سن لو برابر بولے، کریکٹ بولے، پرفیکٹ بولے کر بولتے نا تمہیں کر کو. اس کے بعد دوسرا سوال ایمان کیا ہے کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن، تقدیر، ان سب چیزوں کو دل سے ماننا، اقرار کرنا. ہمیں ایمان مفصل میں پڑھاتے نہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس طریقے سے یہ ایمان مفصل میں پڑھاتے نا یہ چیزیں. تو یہ ایمان ہے بولے. پہلی چیز اسلام ہے. اسلام میں کچھ چیزیں نظر آتی، اب نماز پڑھتے ہوئے چیز نظر آتی، ہم حج کو جاتے نظر آتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہماری طرف سے مال ہم دے رہے ہیں، کوئی لے رہا ہے. تو یہ جو ہے ہاتھ پیر آنکھ، یہ سب چیزیں اس میں حرکت میں آتی ہیں، یہ جسم کا عمل ہے. لیکن ایمان ویسا نہیں. ہم اللہ کو مان رہے ہیں، وہ اندر کی بات ہے. ہم فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہم قیامت کو مانتے ہیں. تو یہ سب دل سے کنیکٹڈ چیزیں ہیں. اس لیے ایمان بہت نازک مسئلہ ہے ایمان کا، اس لیے کہ وہ باہر پڑتا نہیں، وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. خیر ایمان بہت بچا کر رکھنا. ظاہر میں کوئی نماز چھوڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو معلوم ہو جاتا، لیکن ایمان کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. آج مجھے ایک میسج آیا ہے رات، ایک ماں رو رو کر بولتی میرے بچے کو پڑھنے بھیجی حضرت میں کہیں کہ باہر گیا تھا، اب انہیں آ جا کو کیسے کچھ باتاں کرتا ہے، اسلام سے پھر کے سکا باتاں کرتا ہے، ایسا حضرت کر کو رو رو کو یہ کرتی ہے. کیا تو سمجھا حضرت، کیا تو بولو حضرت کر کو. دیکھو اب وہ مسلمان گھرانے کا بچہ، نام بھی مسلمانوں کا ہے، گھرانہ بھی وچ ہے، اب دیکھے تو کافر ہو گئے سکا باتاں کرتا ہے کر کو. خیر جو بات سن رہے ہیں میں دل سے بولتا ہوں، سب اس بچے کے واسطے، اور ایسے ہی جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا کرو. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیک توفیق دے، اللہ ان کے دل کو بدل دے، ان کو اچھا سچا مسلمان بنائے. سب دل سے دعا کرو انشاءاللہ. اور اگر کوئی بات تمہارے ذہنوں میں ہو تو مجھے معلوم کراؤ، میسج کے ذریعے سے معلوم کراؤ. کوئی دعا ہو یا کوئی طریقہ ہو تو ہمیں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے
یہ بہت ضروری ہے. یہ چونکہ میرے سامنے بات آئی اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی بتا دیا تاکہ آپ کے اندر بھی ذرا فکر آ جائے, آپ لوگ بھی ذرا اس سلسلے میں دعا وغیرہ کر کے حصے دار بن جائیں. اور حصے دار بننے سے بڑھ کر چوکی دار بننا, وہ خاندان کا بچہ وہ گاؤں کا قصہ وہ کر کے نہیں, تمہارے خاندان کے بارے میں, تمہارے گھراں کے بارے میں بھی فکر مند رہنا. ہمارے کنتو ایسے ہیں کیا, کنتو ایسے باتیں کرتے ہیں کیا, کنتو ان کا دماغ کہتے ویسا, یہ بھی بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں سے بھی لیتے ہوئے ہمارے محلوں, ہماری بستی, ہماری آبادی سب کا خیال رکھنا ہے. اس میں لاپرواہی مت برتو. 2 سوال ہوئے, تو پہلا اسلام کے بارے میں, دوسرا ایمان کے بارے میں. تو بھی سوال کرے جواب دیے تو بھی وہ صدقتا بولے, سچ بولے آپ کر کے. تو دوسرے سوال پر بھی ویسے ہی. اس کے بعد تیسرا سوال احسان کیا ہے کر کے پوچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو مگر وہ تم کو دیکھتا ہے. اس اسپرٹ کے ساتھ, ایسے جذبے کے ساتھ. تو اس میں خالی نماز ہی نہیں ہے, عبادت کا لفظ ہے ان تعبد اللہ. بعض روایتوں میں تعبدہ ہے, بعض روایتوں میں تخشا ہے, بعض روایتوں میں تعمل. تو عمل ہو, یہ عبادت ہو, خوف ہو خدا کا, یہ سب چیزیں ہیں. تو اس طریقے سے کوئی بھی عمل کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ تیسرا سوال. پہلا سوال کیا, تمہیں بول لیو آپس میں. پہلا سوال کیا, مجھے سنائی دیتا نہیں ہے, تمہیں بول لیو. پہلا سوال اسلام, دوسرا سوال ایمان, تیسرا سوال احسان. ہو گئی. اب یہ 3 سوالات ہوئے. اس کے بعد اور 2 سوالات ہیں. ایک ہے قیامت کے بارے میں, کہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, کریکٹ ٹائم کیا ہے, پرفیکٹ کیا ہے گھر کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا, جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. کیسا, یعنی تمہیں میرے سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کر کے, تو جیسا تمہیں پوچھنے والے نہیں جانتے ہیں ویسے ہی میں بھی نہیں جانتا. تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پرفیکٹ ٹائم کیا ہے, کریکٹ ٹائم کیا ہے, کب آئے گی وہ, ایسا کر کے. اس لیے قیامت کے بارے میں اتنے سال میں آ جائیں گی, اتنے سال میں آ جائیں گی کر کے سالہ گن کو بولنا نہیں. وہ آیت جو شروع میں پڑھا اقتربت الساعہ, قیامت قریب ہو گئی کر کے ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. قرآن نازل ہو کر کتنے سال ہو گئے, کتنے 100 سال ہو گئے. لیکن ایک طریقہ ہوتا بولنے کا, اس لیے گن کر نہیں بول ڈالنا, اتنے سال میں چاہ جاتی, اتنے سال میں چاہ جاتی کر کے. وہ نہیں آئی تو پھر کیا ہوتا. ہاں, اس لیے جو چیز ہمارے کو برابر کریکٹ پرفیکٹ نہیں معلوم ہے وہ بولنا بھی نہیں. ہاں قریب ہے ضرور بولیں گے. قریب ہے بولنے کا معنی چاہیے کاشن دینا ہے, آگاہ کرنا ہے, تنبیہ کرنا ہے, ہوشیار کرنا ہے. رے امتحان آتا ہے, رے پڑھتا نہیں کیا, رے پڑھ رہے, امتحان قریب ہے, رے اگر کچھ بولیں گے تو قریب ہے بولے تو اسے ذرا احساس ہونے کے واسطے. تو جیسے بچے کو بولتے ویسا. اب بولتے نہیں, کورونا آ جاتے, کورونا, اللہ اکبر, کیا کرونا, کیا کیا رونا ہے کہ پوری دنیا ہل جاتی ہے. واہ, دعا کرو جلدی مسجدہ کھلے سکا. کیا آرڈر آیا ہے جیو منسٹر آف افیئرس کی طرف سے, اللہ قبول کرے. ہمیشہ کے واسطے پوری مسجداں, پورے مدرسے, پورے مرکزاں, پوری دینی ادارے, خدمتاں سب کھلے سکا. دعا کرو. خالی ایک جگہ بول ڈال کو 12 بھی مالا بھی سب کھولتا ہے. خیر, اللہ تعالیٰ خیر کرے, جو بھی ہو دعا کرتے رہو. تو چوتھا سوال یہ تھا
قیامت کب آئے گی بولے تو جیسے تم نہ معلوم نہیں ویسے مجھے بھی معلوم نہیں. ہاں اس کے بعد میں جو ہے 5واں سوال، چلو ٹھیک ہے، اس قیامت کی کوئی نشانی تو بتائیے، کوئی سمبل ہو، سمٹم ہو، نشانی بتائیے، یہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہ 5واں سوال ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نشانیاں بتائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو، اب یہاں پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، پھر نشانیوں کا سبق انشاءاللہ آگے کے اس میں بولیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھنا یہ سوالات کیا تھے، جوابات کیا تھے کر کے، اور بہت اہم حدیث ہے یہ. اور ایک سوال ہے کہ جو صاحب آئے اور آ کر اتنا قریب بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا دیے، اپنے گڑگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑگے سے لگا دیے، اور اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے، یہ کون تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، انشاءاللہ اس کا جواب ہوئے. اور 5ویں نشانی کے بارے میں جو سوال تھا وہ انشاءاللہ تعالی اس کو دوسرے اس میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، یقین صادق عطا فرمائے، حسن عمل عطا فرمائے، قیامت کی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم خواجہ کا عمل ہے، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ الله ولي الذين آمنوا، 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 الله ولي الذين آمنوا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ والله ولي المؤمنين، 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 الله ولي المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت اس طرح کریں کہ میں متوجہ ہوں قلب کی طرف، قلب متوجہ ہے ذات پاک کی طرف۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی سیاہی اور زنگ، داغ، دھبے اور کدورت سب دور ہو رہی ہے، اور میرا دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی. دعا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. یا اللہ اس مہینے کی مثال تو اس مہمان کی سی ہے اللہ، جو معزز ہو، باعزت ہو، وہ شریف ہو. اے اللہ اگر کوئی اس کا اکرام اچھا کرے تو وہ خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کی ناقدری کرے، بے حرمتی کرے، تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ آئندہ اس گھر میں مجھے آنا نہیں ہے. اے اللہ ہم نے اس کی جس طرح سے قدر کرنی تھی نہیں کی ہے اللہ، لیکن یا اللہ پھر بھی ہمیں محروم نہ فرمائے. اللہ اے اللہ جو بھی آپ کی توفیق سے اللہ ہم سے عبادتیں ہوئی اللہ، تلاوتیں ہوئی، ان سب کو قبول فرمائیے. اللہ ہمیں اللہ اس سال کو اور سالوں سے بہتر طریقے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ فضل فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ گھر گھر کو مسجد بنا دیجیے، اللہ گھر گھر کو مدرسہ بنا دیجیے، اللہ گھر گھر کو ذکر گاہ بنا دیجیے، اللہ گھر گھر کو دین کی فکروں کا مرکز بنا دیجیے. اللہ ہر فرد کو اللہ دین کا داعی بنا دیجیے، اللہ آپ کا شیدائی بنا دیجیے. اللہ اے اللہ آپ ہمارے دلوں میں آ جائیے، اللہ آپ ہمارے دلوں میں سما جائیے. اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اللہ غیروں کی محبتوں کو نکال دیجیے. اللہ یا اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ بس ایک ہی تمنا ہے، اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ آپ ہمیں اپنا کہہ کے پکار دیجیے. اللہ آپ نے قرآن میں بعض لوگوں کے بارے میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ فرمایا، رحمان کے بندے. اللہ جیسے ایک استاد، بڑا استاد کہتا ہے یہ میرا شاگرد ہے، اور ایک باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، آپ ہمیں کہہ دیجئے یہ میرے بندے ہیں. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ اے اللہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. اللہ آپ کے لیے تو کروڑوں بندے ہیں، اللہ ہمارے لیے آپ ایک ہی ہے. اللہ اگر آپ بھی روٹ گئے، آپ بھی ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ دنیا کے حالات کو بہتر بنا دیجئے. اللہ اے اللہ سازگار بنا دیجئے. اللہ باطل کا مقالہ فرما دیجئے. اللہ حق کا بول بالا فرما دیجئے. اللہ اے اللہ ایمان کو پھیلا دیجئے. اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجئے. اللہ اے کریم آقا سب کے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ فضل فرمائیے. اللہ کرم فرمائیے. اللہ جنہوں نے بھی دعائیں کی اے اللہ کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے. اللہ کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے. اللہ گھر بار میں، کاروبار میں، اے اللہ صحت میں، اے اللہ قرض داری میں، اللہ جو بھی جس لائن سے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ سب کی ذمہ داریوں کو آسان فرمائیے. اللہ آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کی نعمتوں کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ معاف فرمائیے.